پاپا ماما نے آج مجھے دیکھا لیکن بنا مجھے پیار کیے آگے بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں کرتی۔ میری فرینڈس کی ماما کتنا پیار اور خیال رکھتی ہیں ان کا۔ ہنا اذلان کے ساتھ بریک فاسٹ کرتے ہوئے منہ بسور کر بولی۔ ہاف فرائی ایگ کا نوالا اپنے منہ کی طرف لے جاتے وہ ساخت ہوا تھا۔ فورک پلیٹ میں رکھتا وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا جن کی شکل ہو بہو ان جیسی تھی۔ ہنا، آپ کی صرف پاپا ہیں۔ آپ کے بابا آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ کو مزید کسی کے پیار کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے۔ جواب ہنا مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ اوپری تھی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا اس کے ماما اور بابا اس کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، ہنا سے ڈھیر سارا پیار کریں، لیکن وہ اپنے بابا سے کہہ کر انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھدار بچی تھی۔ اذلان گہری سانس لیتا، ہونٹوں پر دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر رکھتا، پریشان ہوا۔ وہ ایک ماں کی کمی پوری نہیں کر سکا تھا۔ ہنا اب اپنے بابا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اپنے اسکول کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ بورڈنگ اسکول میں پڑھتی تھی۔ ہفتے کے دن آتی اور اتوار کی شام وہ خود اسے چھوڑ آتا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ آغا جی نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ سوری آغا جی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ 2 تجربے کافی تھے میرے لیے، اب مزید کی مجھے چاہ نہیں ہے۔ آپ خیام کی شادی کروا دیں، اس کی ایج ہے شادی کی۔ براؤن شیڈ کی گلاسز آنکھوں پر چڑھاتا وہ بے مروتی سے بولا۔ تم جانتے ہو ہم نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اگر تم نے جمعے کے دن ہماری کہیں لڑکی سے نکاح نہ کیا تو ہم خود کو ختم کر دیں گے، آغا جی غصے سے بولے۔ وہ جواباً مسکرایا، جس پر آغا جی بخلائے۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتا، بنا ان سے کچھ کہے وہ ڈرائیور کو گاڑی نکال لینے کا کہتا، سامنے دیکھنے لگا۔ ڈھیٹ انسان، ہم بھی تمہارے دادا ہیں، شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، آغا جی پریشانی سے بولے۔ یہ خیام بھائی اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ گیلری میں کھڑی زرغون نے زرگل سے تجسس سے پوچھا، جس کے مسکراتے نقوش ایک دم سے سکھڑے تھے، جسے زرغون نے واضح محسوس کیا تھا۔ وہ ایک نظر خیام کو دیکھنے لگی، جو بات تو اذلان بخت سے کر رہا تھا، لیکن نظریں زرگل کے چہرے پر تھیں۔ بتایا نہیں تم نے؟ زرغون نے شرارتی نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے زرگل سے پوچھا۔ یہ بچپن سے ہی خاموش اور خود پسند ہے، وہ تلخی سے بولی تھی، جس پر زرغون نے کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلا کر نیچے دیکھا۔ گارڈن سے ہوتے بہت سے مرد آغا جی کی بیٹھک کی طرف جا رہے تھے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ زرغون نے حیرانگی سے زرگل سے پوچھا۔ گاؤں کے معزز آدمی ہیں، کوئی بات ہوگی آغا جی سے، کوئی مسئلہ مشورہ کرنا ہوگا، زرغل نے کندھے اچکا کر کہا۔ اب اس کی بھی نظریں خیام پر تھیں، جبکہ اذلان بخت نیچے جا چکا تھا۔ خیام بھائی، اس خڑوس انسان کے ساتھ رہ کر آپ بور نہیں ہوتے؟ ارے وہ تو بہت اریٹل ہے۔ زرغون اس کی طرف آتے ہوئے اذلان اور زرغون کے بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ خیام مسکرا کر سر نفی میں ہلا گیا۔ میں خوش قسمت ہوں جو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں، وہ بہت اچھے اور انٹیلیجنٹ پرسن ہیں۔ خیام جواباً فائلز وغیرہ اٹھاتا سنجیدگی سے بولا۔ انٹیلیجنٹ وہ کیا تھے؟ انٹیلیجنٹ تو میں ہوا کرتی تھی، اپنی یونی میں ہمیشہ A گریڈ لیتی تھی، اس نے گردن اکڑا کر فخر سے کہا۔ لیکن بڑے بھائی کے ہمیشہ اسکول کے زمانے سے لے کر یونی تک +A گریڈ آتا تھا۔ انہوں نے اپنی اسٹڈی کسی کے پیسوں سے نہیں کی، وہ اسکالرشپ پر پڑھتے تھے۔ خیام نے فائل سمیٹ کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جس پر وہ ناک چڑھا کر رہ گئی۔ پھر وہ تینوں چونکے۔ بیٹھک سے اذلان بخت کی بہت اونچی آواز آ رہی تھی، جسے وہ بہت غصے میں ہو۔ خیام فائلز ٹیبل پر رکھتا نیچے کی طرف بھاگا۔ یہ اتنا چلا کیوں رہا ہے؟ زرغون نیچے کی طرف جھک کر دیکھتے ہوئے زرگل سے بولی۔ شاید کسی سے جھگڑا ہو گیا ہوگا،
ज़रहुल भी रैंकल पर हाथों का दबाव बढ़ाकर नीचे की तरफ देखती हुई बोली। ज़रहुल लोगों को गुस्से से बाहर निकलता देख रही थी जब ब्लैक सूट पर हाफ वाइट शॉल वाला मर्द बहुत गुस्से से अपना पोर्शन की तरफ बढ़ रहा था। यार ये इतना गुस्सा क्यों करता है? ज़रहून इसकी पुश्त देखती हुई बोली। बिला वजह तो नहीं करते, कोई ना कोई वजह होगी। ज़रगुल ने इसकी साइड ली, जिस पर ज़रहून नाक सुकड़ाती सामने वाली छत की तरफ देखने लगी जो आज खिलाफ मामूल खाली था। वो एकदम मुस्कराई, जिस पर ज़रगुल ने हैरत से उसे देखा। हनी, ये देखो मेरे इंटरव्यू का लेटर। कल मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है इंटरव्यू देने। मैं जानती हूँ ये जॉब मुझे ही मिलेगी। वो बेड पर उछलती हुई पर जोश अंदाज में बोली, जबकि हनी दाएं बाएं सर हिलाता फिर से मोबाइल में बिजी हो गया। घर में बंद रह रह कर मैं तो उकता गई थी। शुक्र है अब बाहर का खाना खाऊंगी, घूमूं फिरूंगी, जिम जाऊंगी, स्विमिंग करूंगी, शॉपिंग करूंगी, डेट मारूंगी। वो उछलती कूदती हुई बोली। अस्तगफुरुल्लाह, आप डॉक्टर हैं आप ही, और आप वहाँ मरीजों को चेकअप करेंगी, ऑपरेट करेंगी, ना कि घूमे फिरेंगी। इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलेगा, और वैसे डेट किससे मारेंगी? हनी ने अपनी आपी को देखते हुए बेचारगी से आईब्रोज चका कर पूछा, जबकि वो अपना उछलना कूदना तर्क किए उसे घूरे गई। हनी मुस्कुराता हुआ दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। वैसे आप ही डेट किससे मारेंगी बताएं? नहीं आपने, वो मुस्कुराहट दबाता हुआ शरारत से बोला। बकवास बंद करो वरना पीट पीट कर तुम्हारा बत्था बना कर खा जाऊंगी। गम ही लगवा दिया क्या था जो थोड़ी देर खुश हो लेने देते, लेकिन आज ही तुमसे कहाँ देखी जाती है अपनी आप ही की खुशी। वो कबर्ड की तरफ बढ़ती गुस्से से बोली। हाँ 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 मेरी मासूम आप ही। वो शरारत से बोलता हुआ कमरे से भाग गया। तू ठहर जा, वो कुशन उसकी तरफ फेंकती हुई गुस्से से बोली। सुबह सुबह तैयार होती वो ड्राइंग टेबल पर मौजूद थी। इजाज़त वो ले चुकी थी आगा जी से। आगा जी ने भी इजाज़त दे दी थी कि 3-4 दिन ही तो रह गए थे जुम्मे आने आने को। रुकैया बेगम ने भारी रकम दी थी शैला और अनीला बेगम को शादी की तैयारियों के लिए। उन्होंने अपने भारी गोल्ड के सेट भी पॉलिश होने के लिए दे दिए थे, जिन्हें देखकर संभल बीबी झलबुन कर रह गई थी। मुझे छोड़ने कौन जाएगा? वो तैयार हुई, सबके सर पर खड़ी फिक्रमंदी से बोली। मैंने इजलान को कह दिया है उसे आज जलसे के लिए लाहौर जाना है, तुम्हें भी ले जाएगा। वेट कर रहा है वो बाहर। आज़म साहब चाय के घूंट लेते अपनी बेटी से बोले। इन्हें और कोई नहीं मिला था उस सड़ू को कह दिया। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर आई, जहाँ वो गाड़ी के अंदर बैठा गोद में लैपटॉप रखे तेजी से उस पर उंगलियां चला रहा था। पीछे एक गार्ड की भी गाड़ी थी। उसके आते ही ड्राइवर ने इसके लिए जल्दी से डोर खोला। वो गाड़ी में इसके साथ बैठती, दरवाज़ा बंद करती, उसे देखने लगी, जिसने एक नज़र तक उसे नहीं देखा था। वो आज 2 पीस सूट में था। वाइट शर्ट की स्लीव्स कहनियों तक मोड़े, वो उंगलियां होठों पर रखे दूसरे हाथ से टाइपिंग कर रहा था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां थिरक रही थीं। उसकी टाइपिंग की रफ्तार देखकर वो हैरत सी रह गई थी। वो अचानक से ही सर उठाता उसे देखने लगा था। वो जो सर झुकाए लैपटॉप की तरफ देखने में मसरूफ़ थी, उसे उसके सर उठाने पर वो शर्मिंदा हो गई। टाइम देख रही थी। उसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। वो तंज से उसकी कलाई पर बंदी वॉच देखने लगा। उसकी नज़रों का ताक़ुब गति वो मसमूई कहका लगा गई। इस वॉच का टाइम ख़राब है। वो नाक चढ़ा कर बोली। तो पहनने का फ़ायदा? वैसे मोबाइल पर भी टाइम मौजूद होता है। वो बाहर की तरफ देखता संजीदगी से बोला। सड़ू कहीं का, गलती हो गई लैपटॉप देखने की। वो गुस्से से बड़बड़ाई। लैपटॉप बंद करके बैग में रखता वो बाहर देखने लगा। 8:35। वो बाहर देखता संजीदगी से बोला था।
وہ ناک چڑھا کر کندھے چکا کر رہ گئی۔ ویسے مجھے آپ پر کچھ خاص سوٹ نہیں کرتی، نہ ہی شلوار قمیض، وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، جس پر اذلان نے مہرے اچکا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھا ہو سیریسلی؟ میم، آپ کا ہسپتال آ گیا ہے۔ ڈرائیور نے اسے مخاطب کیا۔ میرا نہیں ہے، میں کون سا اس ہسپتال کی مالک ہوں؟ کہو میم، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ تیز تیز بولتی وہ بیگ کندھے پر رکھتی باہر نکل گئی، جبکہ ڈرائیور اور بخش ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ جب تک ہسپتال کا دروازہ پار نہیں کر گئی وہ وہیں پر رہا۔ اس کے اندر جاتے ہی ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کرتا وہ دوبارہ لیپ ٹاپ بیگ سے نکالنے لگا۔ زرغون اپنا انٹرویو کمپلیٹ کر کے ان کے سینئر ڈاکٹرز کو اپریٹ اور باقی چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی جو انہوں نے پوچھی تھی۔ انہوں نے اسے اسی وقت فائنل کر لیا تھا اور ایک لیڈی ڈاکٹر کو اسے ہسپتال دکھانے کا بولا تھا۔ زرغون نے اپنا دن ڈاکٹر مینال کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ دوپہر کو وہ لنچ کرنے ریسٹورنٹ آ گئی تھی جو ہسپتال کے سامنے ہی تھا۔ گوشت کی ساری ڈشز آرڈر کرتی وہ ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ میں اکیلی اور یہاں سب کپلز اور فیملی کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک تو پتہ نہیں پاپا نے کون سا نمونہ پسند کر لیا ہے میرے لیے، دکھایا تک نہیں۔ اگر خوبصورت نہ ہوا تو میں بھی فٹ سے انکار کر دوں گی۔ ڈشز سے انصاف کرتی وہ ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ بل لے آؤ۔ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتی وہ ویٹر سے بولی جو سر ہلاتا اس کا بل لے آیا تھا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کس کا بل اٹھا لائے ہیں؟ کتنا کھایا ہوگا میں نے یہاں جو آپ 10,000 کا بل میرے ہاتھ میں تھما رہے ہیں؟ میں تو 3,000 دوں گی، ناک چڑھا کر بولتی وہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ میم، یہ بل آپ کے کھانے کا ہے۔ یہ ہوٹل اس ایریا کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے اور آپ نے ڈشز بھی تو مرغ مسالے والی منگوائی ہیں، اور یہ کوئی کپڑے سبزی والی دکان نہیں یہاں آپ دام کم کروا رہی ہیں۔ ہوٹل کے مینیجر نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی اس مینیجر کو گھورتی رہ گئی۔ بیگ سے موبائل نکالتی وہ اپنے پاپا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پاپا، صبح پیسے کم لے کر نکلی تھی، آپ مجھے پیسے بھیج دیں، مجھے ابھی ضرورت ہے پیسوں کی، ارجنٹ۔ وہ عازم صاحب سے سنجیدگی سے بولی۔ میں کچھ نہیں جانتی، ابھی تو ابھی، ضدی لہجے میں بولتی وہ پیر چٹک کر رہ گئی۔ ویٹ کرو، اور کہاں ہو تم اس وقت؟ عازم صاحب نے پریشانی مسلتے ہوئے بے چارگی سے پوچھا۔ جگہ کا نام بتاتی وہ گردن اکڑا کر پھر سے چیئر پر بیٹھی تھی۔ دے دوں گی بل، اب اپنا کام کریں یا پھر میرے سر پر ہی کھڑے رہیں گے؟ مینیجر اور ویٹر کو اپنی جگہ جمے دیکھ کر وہ غصے سے بولی، جس پر وہ بیچارے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ موبائل پر گیمز کھیلتی ابھی اسے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ چونکی تھی، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر۔ صبح وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں تھا، لیکن اب وہ بلیک شلوار قمیض میں تھا۔ کندھے پر وائٹ بھاری چادر رکھے وہ اسے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ہوٹل کا مینیجر اور باقی اسٹاف حیرت سے اس کے پاس آئے تھے۔ وہ ایک دم اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی، جبکہ اذلان بخت کی نظریں اب ٹیبل پر موجود ڈشز پر تھیں۔ زرغون نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے ناک چڑھایا۔ مجھے بھوک لگی تھی، وہ منمنائی۔ کتنا بل ہے؟ وہ مینیجر سے بولا جو بکھلا کر اس کے قریب آیا تھا۔ سر، آپ ہمیں فون کر دیتے، یقین مانیں ہمیں نہیں پتہ تھا یہ آپ کی وائف ہے۔ اگر یہ بتا دیتی تو ہم ہرگز بل کا مطالبہ نہ کرتے۔ اس کی وائف کہنے پر وہ دونوں مینیجر کو گھورنے لگے۔ ایکسکیوز می، یہ تمہیں کہاں سے میرے ہسبینڈ لگتے ہیں؟ ان کی عمر دیکھو اور میری دیکھو، یہ میرے کزن ہیں بس۔ ناک چڑھا کر وہ غصے سے بولی، جس پر سب حیرت زدہ ہوئے۔
اشرف ان کا بل ادا کر دو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، سر آپ شرمندہ نہ کریں، بل کی کوئی ضرورت نہیں۔ مینیجر جلدی سے بولا تھا لیکن وہ بنا کچھ کہے زرغون کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے کھڑے گارڈ بھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ زرغون بیگ اٹھاتی مینیجر اور ویٹر کو غصے سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے کے نقوش سخت غصے سے تنے ہوئے تھے۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ اس بے وقوف لڑکی کو رکھ کر تھپڑ لگائے، لیکن عازم صاحب کا خیال کرتے ہوئے وہ چپ تھا۔ لوٹا دوں گی گھر جا کر آپ کے پیسے، میں بیگ میں مزید پیسے رکھنا بھول گئی تھی، زیادہ تیوریاں چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے تنے ہوئے نقش دیکھتی منہ بڑا کر بولی، شٹ اپ زرغون۔ عازم وہ بہت درشگی سے بولا تھا، اس کے ہوٹلنگ کرتی لڑکیاں سخت زہر لگتی تھیں، ساتھ ڈاکٹر بھی لگایا کریں۔ بہت ریلیکس انداز میں کہتی وہ فون میں آئی کال کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ عجیب لڑکی تھی۔ ہائے جیک کیسے ہو تم؟ وہ خوش اخلاقی سے بولی۔ آئی ایم فائن، میں تم لوگوں کو بہت مس کرتی ہوں یار، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ وہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس لڑکی نے سر درد کر دیا تھا اپنی حرکتوں اور باتوں سے۔ حویلی کی ڈیکوریشن دیکھنے والی تھی۔ آغا جی نے خود اپنی نگرانی میں ساری حویلی ڈیکوریٹ کروائی تھی، جبکہ گھر کی عورتیں حیرت زدہ تھیں۔ آغا جی تو بیٹھ ہی نہیں رہے تھے، سارے کام اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے، جبکہ بالکنی میں کھڑا ذلان بخش سخت غصے میں تھا۔ نظریں آغا جی پر تھیں جو پکتی ہوئی دیگوں کے قریب کھانے کا معائنہ کر رہے تھے۔ وہ غصے سے نیچے ان کے قریب آیا۔ میں نہیں کروں گا نکاح، وہ دانت پر دانت جماتا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا یا گھر سے غائب ہوئے تو یاد رکھنا ذلان، تمہاری قسم کھاتا ہوں زندہ نہیں رہوں گا۔ اس سے کہتا وہ پھر سے پکتے پکوان کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ وہ غصے سے ان کے قریب آیا۔ یہ زرغون کی شادی کس سے کروا رہے ہیں آپ؟ وہ دشخوشی سے بولا۔ تم سے نہیں کرا رہا، بے فکر رہو۔ آغا جی ریلیکس سے انداز میں بولے۔ لڑکا کون ہے مجھے بتائیں، میں اس کی انکوائری کروا لیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم نے کروا لی ہے انکوائری، لڑکا بہت اچھا ہے، ٹینشن نہ لو، ریلیکس رہو۔ آغا جی ہاتھ میں پکڑی چھڑی پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولے۔ ریلیکس کہاں رہنے دیتے ہیں آپ؟ غصے سے کہتا وہ اپنے مینشن کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ گیا تھا، جبکہ آغا جی مسکرا کر نوید کو آواز لگانے لگے۔ بات سنو، لگتا نہیں تم آسٹریلیا سے آئی ہو، لگتا ہے کسی جنگل سے اٹھ کر یہاں بسی ہو۔ وہ جو شازم کے ساتھ کیرم کھیل رہی تھی، زارش کی بات پر ناک سکڑاتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لمبے گھنگرالے بالوں کا جوڑا کیے، ہاف وائٹ ٹراؤزر پر اسکائی قمیض پہنے ہوئے تھی، رف سا حلیہ تھا اس کا، جبکہ زارش فل تیار تھی، وہ ایسی ہی رہتی تھی، خود کو بنا سجا کر رکھنے والی۔ جنگل میں رہنے والوں کے بارے میں بڑا پتہ ہے آپ کو، کہیں خود بھی تو وہیں نہیں رہیں؟ ویسے بھی دادی کہتی ہیں مائیوں کی دلہن کو رف سا رہنا چاہیے، اس طرح دلہن کو زیادہ روپ آتا ہے۔ منہ بنا کر کہتی وہ پھر سے اپنے کھیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ واٹ نان سینس، بڑی ہوں تم سے، تمیز سے بات کیا کرو۔ زارش غصے سے بولی۔ کیوں پرائم منسٹر لگی ہوئی ہیں آپ، یا آپ میری اماں ہیں جو آپ سے تمیز سے بات کروں؟ جیسے تم مجھ سے بات کرو گی میں بھی ویسے ہی کروں گی۔ غصے سے کہتی وہ شازم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن وہ بیچارہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ شٹ اپ یو فول گرل، زارش غصے سے بھن کر بولی۔ یو شٹ اپ اینڈ کنٹرول یور ٹنگ، ورنہ لڑائی میں آج تک مجھ سے کوئی نہیں جیت سکا۔ بنا اسے دیکھے ریلیکس سے انداز میں کہتی وہ اسے آگ لگا گئی تھی۔ تمہیں تو دیکھ لوں گی میں۔ شوق سے
وہ باز نہیں آئی تھی اسے تپانے میں، جبکہ زرش اس کی لمبی زبان کو کوستی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ واہ یار، کیا سبق سکھایا ہے تم نے زرش آپی کو، شاذم اس سے امپریس ہوتا ہوا بولا۔ اسے بڑا شوق ہے دوسروں سے الجھنے کا۔ پہلے دن میں کچھ نہیں بولی تو وہ اپنے آپ کو 30 ماہ خواہ ہی سمجھ بیٹھی ہیں۔ ناک چڑھا کر بولتی وہ اوپر کھڑے آغا جی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایسی ہی لڑکی کی تو تلاش تھی انہیں، جو انہیں مل چکی تھی۔ وہ دونوں کو ایک ڈور میں باندھ کر ہی رہے گا ہمارا یہ دادا، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے غالباً اذلان بخش سے مخاطب ہوئے۔ آغا جان نے جمعرات کے دن سارے گاؤں کو کھانے پر حویلی میں بلایا تھا۔ سارا گاؤں ان کے گھر پر اکٹھا تھا سوائے رئیس خاندان کے۔ اذلان بخش جمعے کے دن صبح صبح گھر سے نکلنے لگا تھا جب سامنے ہی اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے آغا جی کو دیکھا۔ وہ انہیں دیکھ کر اپنی جگہ ساخت ہوا تھا۔ کدھر کی تیاری ہے میرے بچے؟ آغا جی چھڑی پر دباؤ ڈالتے اپنے لاڈلے پوتے سے دوستانہ انداز میں بولے۔ وہ آج پریس کانفرنس منعقد تھی تو بس اسی پر جا رہا تھا۔ وہ واچ پر ٹائم دیکھتا ہوا بولا، بچے ایسا ہے کہ پریس کانفرنس والوں کو منع کر دو، نکاح اور رخصتی کے بعد کر لینا پریس کانفرنس، بھاگی نہیں جا رہی تمہاری پریس کانفرنس۔ وہ اس کے نزدیک آتے بڑے ریلیکس بھرے لہجے میں بولے، میرا جانا ضروری ہے آغا جی، اور آپ سے کس نے کہا میں نکاح اور رخصتی میں دلچسپی رکھتا ہوں؟ مجھے چھوڑیں اور قیام کی فکر کریں۔ یہ شاذم کی عمر نکل چکی ہے شادی کی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں ضدی بھرے لہجے میں بولا، نکاح تو تم سے ہی ہوگا اس بچی کا، اور دوسری بات آج تم اس گھر سے قدم تک باہر نہیں نکالو گے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جی بہت ضدی لہجے میں بولے، آپ کیوں پھر سے میری زندگی خراب کر دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہہ دیا مجھے نہیں دلچسپی شادی میں، اور میرے ساتھ اس دفعہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ ایک منٹ میرے لال، آغا جی اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے بولے، جبکہ وہ گہری سانس لیتا انہیں اسپاٹ نظروں سے دیکھنے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شہباز رئیس کا رشتہ منظور کر لوں گا۔ لبوں پر ہلکی مسکان سجاتے وہ لاپرواہی سے بولے، جبکہ اس کے قدم اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ چہرے پر پتھریلے تاثر رقم ہو چکے تھے۔ لیکن زرغون کی تو آج شادی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولنے کے قابل ہوا، تو کیا ہوا، ابھی کون سا ہو گئی ہے، ادھر تم گھر سے باہر، ادھر ہم احمد رئیس کو فون کر کے بلا لیں گے، مسکرا کر کہتے اس کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے وہ اندر ہال کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ مٹھیاں بھیجے ضبط سے ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گیا۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ پلٹ کر اندر کی طرف بڑھتا، سامنے آتی ہر چیز کو ٹھوکروں پر اڑاتا وہ اندر کہیں غائب ہو گیا تھا، جبکہ پلر کے پیچھے چھپے آغا جی مسکرائے۔ ایک مطمئن سی سانس لیتے وہ اندر چلے گئے۔ یار کیسی لڑکی ہوں، مجھے میرے پاپا نے میرا دولہا تک نہیں دکھایا، جاؤ میں نہیں کرتی شادی وادی، ویڈیو پر ہی دکھا دیتے، وہ اگر گنجا ہوا تو یا پھر چھوٹے قد کا ہوا تو، اگر اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی دل کا کنجوس ہوا تو نہ جی میں صاف انکار کر دوں گی، اگر بات کرا دیتے تو میں جانچ لیتی اس کی باتوں سے کہ وہ کیسا ہے، کنجوس ہے یا پھر کھلے دل کا ہے۔ ہاف وائٹ کھلے گھیرے والی فراق پہنے جس پر گولڈن بھاری کام کیا گیا تھا، گھنگھرالے بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس میں پھول لگائے تھے، نازک سی جویلری پہنے سمپل میک اپ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، بلکہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ادھر ادھر چکر لگاتے وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی، جبکہ بیڈ پر بیٹھے زرگل، مالا، ہما اس کی باتوں پر ہنس رہی تھیں، لیکن اس کے سامنے نہیں، ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہاتھوں کے پیچھے۔ کل کو میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی کہ بچوں آپ کی اماں کی ایسی ارینج میرج ہوئی کہ شاید ہی کسی کی ہوئی ہو، تو وہ تو الٹا مجھے ہی کہیں گے کہ کیسے آپ نے اتنے سال آسٹریلیا میں گزار لیے، آپ تو بہت پرانے زمانے کی روح تھیں، یہاں کہاں آ کر بس گئیں۔
وہ بیڈ پر بیٹھتی جھجلا کر بولی، جس پر ان تینوں کے مشترکہ کہکے گونجے تھے۔ وہ تیکھی نظروں سے ان تینوں کو گھورتی پھر سے خود پر افسوس کرنے لگی۔ ہائے میری قسمت! شادی کی خوشی میں بنا لڑکا دیکھے ہی ہاں کر دی۔ آج افسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ چلو شکل سے تو گزارا کر لوں گی، لیکن وہ کنجوس نہ ہو یار، مجھے کنجوس آدمی ذرا اچھے نہیں لگتے۔ وہ پھر سے جھجلاتی ہوئی مرر کے سامنے آتی ہوئی بولی، اف زرغون، واقعی تمہاری زبان اور ہونٹ نہیں تھکتے بول بول کر؟ یار صبر کر لیا کرو، جتنا تم بولتی ہو مجھے لگتا ہے تمہارا شوہر صرف 3 دن میں ہی بہرا ہو جائے گا، پھر چیخ چیخ کر اسے سمجھاتی رہنا۔ زرغل نے حیرانی سے اس کی چلتی زبان کے جوہر دیکھتے ہوئے تعصب سے کہا، اچھا ہے، جب دل کیا گالیاں نکال لیں، برائی کر لی، گھسنے دے لیے۔ ویسے بہرے شوہر کے تو بہت فائدے ہیں، کاش میں پہلے غور کر لیتی تو اپنے لیے بہرے شوہر کی ہی ڈیمانڈ رکھتی۔ وہ ناک چڑھا کر بولتی، ان سب کو پھر سے قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ زرغل آپی، دادو اور آنٹی کہہ رہی ہیں دلہن کو باہر لے آئیں، ہنی دروازے سے جھانکتا ہوا بولا۔ ہنی ایک بات سننا، وہ اسے جاتے دیکھ کر جلدی سے بولی، تمہارے دولہے بھائی کیسے دکھتے ہیں؟ وہ اشتیاق سے بولی، کانوں سے بہرے، آنکھوں کے اندھے، شکل کے بیچارے، آپ کو ایسا ہی شوہر چاہیے تھا اور اللہ نے آپ کو ویسا ہی عطا کر دیا ہے، بس خوش۔ اب باقی آپ خود دیکھ لینا کہ کیا کیا کوالٹی ہیں ہمارے دولہا بھائی میں۔ وہ شرارت سے کہتا جھپک سے کمرے سے باہر بھاگ گیا، جبکہ وہ بنا دلہن ہونے کا لحاظ کرتی پاؤں میں پہنی سلور سینڈل اسے مار چکی تھی، لیکن وہ تب تک بھاگ چکا تھا۔ ایڈیٹ، لگ جاؤ میرے ہاتھ، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں، غصے سے کہتی وہ دروازے میں پڑی سینڈل کو اٹھا کر پہننے لگی، جبکہ وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ بھلا ایسی دلہن انہوں نے کب دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی دیکھیں گی۔ انہیں پورا یقین تھا زرغون اپنے نام کا واحد پیس ہے۔ کیا بت بن کر بیٹھ گئی ہو؟ لے جاؤ اب باہر، صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا، اب تو میرے شوہر کی شکل مجھے دکھا دو ظالموں۔ وہ انہیں اپنی طرف حیرت سے دیکھ کر غصے سے بولی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی اٹھیں۔ زرغون، تمہارا گلا نہیں دکھتا بول بول کر؟ یا تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ اور دوسری بات، تم اتنی اچھی پنجابی اردو کیسے بول لیتی ہو؟ مالا اس پر سرخ قامتی دوپٹہ اڑاتے ہوئے حیرت سے بولی، کلاسز لی ہیں پنجابی اردو کی، اور میں کہاں زیادہ بولتی ہوں؟ وہ ان تینوں کو گھورتی ہوئی بولی، جو اس کا گھونگھٹ نکال چکی تھیں۔ ہما اور زرغل اسے کاندھے سے تھامتی باہر گارڈن میں لے آئی، جہاں دلہن دولہا آمنے سامنے نقاب پڑھتے ہیں، بس ایک سرخ چادر کو بیچ میں حائل کیا جاتا تھا۔ یہ سوٹ پہن لیں، آغا جی نے بھیجا ہے اور وہ باہر ارجنٹ بلا رہے ہیں آپ کو۔ خیام اسے سوٹ دیتا ہوا بہت احترام سے بولا۔ فائل اسٹڈی کرتا وہ غصے سے لب بھیج کر رہ گیا۔ کشیدہ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے وہ بیٹھا رہا۔ بڑے بھائی، آغا جی ویٹ کر رہے ہیں باہر۔ خیام ڈریس اس کے بیڈ پر رکھتا نرم لہجے میں بولا، جبکہ وہ فائل ایسی ہی ٹیبل پر پٹکتا ہوا بنا ڈریس کو چھوئے باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ خیام نے حیرت سے اس کے رف سے حلیے کو دیکھا جو جھجلت سے باہر نکل رہا تھا۔ خیام بھی بکھلاتا ہوا باہر اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ بہت غصے سے گارڈن میں بنے گئے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا، جہاں اس کے سب چچا آغا جی کے پاس کھڑے باتیں وغیرہ کر رہے تھے، جبکہ رقیہ بیگم اسٹیج پر بیٹھی مہمانوں سے باتیں وغیرہ کر رہی تھیں۔ چہرے پہ آج ایک الگ ہی خوشی تھی۔ پھر سب نے اسے دیکھا، وہ جو وائٹ شرٹ کے نیچے خاکی کلر کی پینٹ پہنے ہوئے تھا، سلیوز کہنیوں تک موڑے، بہت رف سے حلیے میں تھا، لیکن اپنی خوبصورت نقوش سے وہ اپنے خاندان میں سب سے الگ دکھتا تھا۔ 37 سال کی عمر میں بھی وہ 30 کا ہی لگتا تھا۔ اسے رشتوں کی کمی نہیں تھی، اس کے افیئرز میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی جو اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھیں۔ زرغون کو تو ویسے ہی سب بوڑھے دکھتے ہیں اپنے آگے۔ عظیم صاحب اذلان کو دیکھتے ہوئے دل میں بڑبڑائے، آغا جی نے دانت پیس کر اسے ڈھیٹ
को देखा, उस डीड को देखा। तुम तैयार नहीं हुए? मौलवी साहब आ गए हैं। आगा जी साहब लहजे में, पहले मुझे ये बताएं कि ज़रगुन का दूल्हा कहाँ है, मैं मिलना चाहता हूँ इससे। पैंट की जेब में हाथ घुसाता वो बहुत तीखे लहजे में बोला था। बता देता हूँ, तुम पहले तैयार हो आओ, आगा जी ने सर पीट लेने वाले अंदाज में कहा। ओ सीरियसली, क्या आप मुझे बच्चा समझते हैं? सियासत में एक नाम है आपके पोते का, पीठ पीछे साजिशें करने वालों को जान जाता हूँ मैं। ये आपका पोता और आप तो मेरे सामने ही ये सब कर रहे हैं। आपको लगता है आपका पोता अहमक है? आका जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। च च च च सर झटक कर वो बहुत सर्द लहजे में बोला, अलबत्ता होंठों पर हल्की तंज या मुस्कान थी वो जो वहाँ मौजूद सबको परेशान कर गई थी। अजलान बेटा, बात सुनो मेरी। तुम हबीब साहब इसका कांधा थपथपाते हुए लजाजत से बोले, प्लीज़ चाचू, मैं कोई बच्चा नहीं जिसे आप सब ब्लैकमेल करें और वो मान जाएगा। नो नेवर, मेरी ज़िंदगी में अब किसी शादी के लिए कोई जगह नहीं। वो देख हबीब साहब को रहा था, लेकिन सुना आगा जी को रहा था। वो ढीठ था, अपनी मर्जी करने वाला, सब जानते थे, इसीलिए तहस्सुफ से सब अब आगा जी को देखने लगे। आगा जी, मैं चलता हूँ, और हाँ, किसी पिस्टल की गोली या किसी और साजिश से आपका बेटा इमोशनल ब्लैकमेल होने वाला नहीं। मुस्कुराते लहजे से कहता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। मेरे राज दुलारे, रुको तो ज़रा। आगा जी की स्पार्ट आवाज़ पर वो गहरा सांस लेता रुका था। शाज़िन असरान तो नीचे लगे टेबल पर बैठे अजलान बख्त को देख रहे थे। अंदाज में बहुत महवियत थी, जैसे अजलान और आगा जी की बहस का ही इंतज़ार कर रहे हों। रेड दुपट्टे के हाले में सब कज़न्स उसे बाहर लॉन में लाई थी। सब अब दूल्हे को छोड़े दुल्हन की तरफ मुतवज्जो हुए थे, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। भरे भरे होंठों पर लगी पिंक लिपस्टिक उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। सेज सेज कर कदम उठाती वो ज़रगुल को कंधे मार गई। मेरा दूल्हा तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसने इर्द गिर्द देखते हुए धीमे झुंझलाते हुए लहजे में पूछा। ज़रगुल और बाकी सब घबराई थीं। इन्हें भी आज सुबह ही अपनी अपनी अम्मियों से पता चला था कि ज़रगुन का दूल्हा कौन है। इनको तो इसकी किस्मत पर रश आया था, लेकिन ज़रगुन के रिएक्शंस का डर भी था। उसे खुद को कम सन जबकि बाकियों को बूढ़ा बनाने की आदत थी, और ये सब कज़न जान चुके थे कि हमारी ज़रगुन कितनी एज कॉन्शियस है। देखा 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 देख जाता है पहले स्टेज पर, तो चलो फिर रूबरू मुलाकात कर लेना। माला ने उसे स्टेज के करीब लाते हुए शरारती लहजे में कहा, जिस पर वो इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन कामयाब भी नहीं हुई थी। अजलान उसे देखकर अब तंजिया नज़रों से आगा जी को देख रहा था, जो इसकी तंजिया नज़रों को कोस कर रह गए। हनी ने सरियत से इसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर चढ़ाने में मदद दी और चेयर पर आराम से उसे बिठाया। सुनो हनी के बच्चे, अपने जीजू से तो मिलवाओ। वो हनी के स्लीव्स खींचती हुई गुस्से से बोली। बस अभी आप देख लेती हैं, लेकिन 1-2 मिनट चुप रहें। हनी कहता हुआ खड़ा हुआ और अपने बाप के पास आया, जो ज़रगुन को देखते हुए परेशान हुए थे। नवीद मौलवी को मेरी बैठक से बुला लाओ, आगा जी अपने बेटे से कहते ज़रगुन को देखने लगे, जो दादी रुकैया से कुछ बातचीत कर रही थी। वो यकीनन अपने ससुराली रिश्तेदारों के बारे में पूछ रही थी, जबकि वो हाथ पैंट की जेबों में डाले आगा जी को ही देख रहा था। चेहरे पर स्पाट तासर रकम थे। तभी नवीद साहब मौलवी साहब को ले आए। सुंबल बेगम को छोड़कर बाकी सब का दिल पत्ते की तरह कांप रहा था कि ये ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा। मौलवी साहब निकाल शुरू करें। आगा जी की बेलचक आवाज़ पर वो हैरत से आगा जी को देखने लगा, लेकिन ये तो तय था इस बार वो आगा जी की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। वो दिल में पुख्ता इरादा करता ज़रगुन की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसके पास मौलवी साहब बैठकर निकाह का रजिस्टर खोल चुका था, जबकि ज़रगुन बेजार सा मुंह बनाए मौलवी साहब को घूर रही थी। मौलवी साहब ने रजिस्टर खोलकर पेंसिल से कुछ निशानात लगाए, फिर इसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जो लिपस्टिक से सजे होंठों को ऊपर की तरफ चढ़ाए इन्हें गुस्से से देख रही थी। मौलवी घबराया। मौलवी कोई 26-25 साल का
لڑکا تھا، اسے اپنے باپ کے بعد یہ گدی ملی تھی۔ اس گاؤں کے نکاح اب وہی پڑھاتا تھا، لیکن ایسی دلہن اس نے پہلی بار دیکھی تھی جو دوسروں کو چھوڑ مولوی کو گھورنے میں مصروف تھی۔ زرغون بنت اعظم، آپ کو 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت اذلان بخت ولد خاقان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے بلند آواز میں اس سے پوچھا، جو حیرت سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے دولہے کا نام دہرائیں، وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی، جس پر مولوی گھبراتا ہوا اذلان بخت لاشاری بول گیا تھا۔ ارے پاگل ہو، نام غلط بول رہے ہو، وہ حیرت سے چلائی۔ نام بالکل ٹھیک ہے میری بچی۔ اعظم صاحب کے کہنے پر وہ مولوی کو چھوڑ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ چہرے پہ واضح شاق والے تاثر چھائے تھے۔ "What do you mean?" وہ ان کی طرف آتی غصے سے بولی۔ اعظم صاحب گہرا سانس لیتے آغا جی کو دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی 1 نمبر کی ڈیٹ ہے، کبھی نہیں مانیں گی، لیکن وہ اپنے باپ کے لیے یہ مشکل کام کر گئے تھے۔ اب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کہیں، کیا کریں جس سے وہ ڈیٹ مان جائے۔ "میں نکاح کروں اس لڑکی سے؟ نو نیور۔ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ اذلان بخت لاشاری اس سے نکاح کرے گا، وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بہت غصے سے آغا جی سے بولا تھا، جس پر زرغون اعظم بنا بڑوں کا لحاظ کیے ایک دم سے اس کے سامنے آئی تھی۔ اوئے بڈھے، تم سے کس نے کہا میں تم سے نکاح کروں گی؟ ارے آپ اس دنیا میں اکیلے مرد ہوتے تو پھر بھی زرغون آپ کو اپنے دولہے کا درجہ نہ دیتی۔ میری کون سی عمر نکل رہی ہے یا مجھے کون سا رشتوں کی کمی ہے جو آپ سے نکاح کروں گی؟ کیا مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ وہ کافی اونچی آواز میں ناک چڑھا کر بولتی سب کو بکھلا کر رکھ چکی تھی۔ سب منہ پھاڑے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ رہے تھے۔ بنی سنوری دلہن کے سامنے رفت سے حلیے میں کھڑا وہ بندہ بہت غصے سے اس منہ پھٹ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ "شٹ اپ زرغون اعظم، تم بھی اچھے سے کان کھول کر سن لو، میں تم جیسی بدتمیز منہ پھٹ نکمی لڑکی سے نکاح کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اب پہننے اوڑھنے کا سلیقہ۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے، وہ بہت غصے سے بولا تھا۔ زرغون نے بہت غصے سے ارد گرد کچھ تلاشا، جسے اسے مارنے کے لیے کوئی چیز تلاشی ہو، لیکن ناکامی نہیں ہوئی تھی اسے۔ ویٹر کے پاس آتی، اس کے ہاتھ سے سبز چھوٹا سا پیپ پکڑتی وہ اس کے سامنے پھر سے آئی تھی، جبکہ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تمسخرسا نظروں سے اسے ہی دیکھتا رہا۔ اعظم صاحب اور آغا جی تنہائی پریشانی سے ان کے قریب آئے تھے، جبکہ گھر کی بہویں سمیت ینگ جنریشن بڑھتا حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، بلکہ شاہزم اور ارسلان تو باقاعدہ ان کی دونوں کی ویڈیو بنا رہے تھے، اور گھر آئے مہمان ان کی تو حالت ہی عجیب ہو گئی تھی، دنیا کے انوکھے دولہا دلہن کو جو دیکھ رہے تھے۔ "ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر، کوئی رشوت سے نہیں بنی، نکمے ہوگے آپ، بڈھا ہو ایک دم، کوجے بھی ہو، ایک بیٹی کے باپ، 2 شادیاں بھگتنے والے بڈھے ہو تم۔ مجھے تو میرے باپ کی شرم ہے، ورنہ اب تک تمہارا سر پھاڑ چکی ہوتی۔ سر جھٹک کر ناک چڑھا کر وہ بولی تھی، جبکہ اعظم صاحب اپنی بیٹی کی چلتی زبان سے سب کے سامنے ایک بار پھر سے شرمندہ ہوئے تھے۔ "اذلان میری بات سنو"، آغا جی بے بسی سے اسے اپنی طرف کرتے ہوئے بولے۔ "آغا جی، آپ کا پوتا چاہے مان جائے، میں نہیں مانوں گی۔ اچھے دادا ہیں آپ میرے، اپنی کنواری کم سن پوتی کا نکاح اس سے کرا رہے ہیں، اگر میرے سگے ہوتے تو میرے جوڑ کا ڈھونڈتے"۔ وہ گردن اکڑا کر کمر پر ہاتھ رکھتی اذلان بخت کو گھور کر آغا جی سے بولی۔ اعظم صاحب دانت پیس کر اپنی بیٹی کو گھور کر رہ گئے۔ بڑی شرم کر رہی تھی اپنے باپ کی، اگر نہ کرتی تو پتہ نہیں کیا کر ڈالتی تمہاری تو۔ اذلان بخت بہت غصے سے اس کی طرف بڑھا، جب وہ ایک دم سے ڈنڈے والا ہاتھ اوپر اٹھا گئی تھی، جب ہنی سرعت سے ان دونوں کے بیچ میں آیا تھا۔ "آپ ہی پلیز تماشا نہ کریٹ کریں، مان جائیں نا، میری خاطر، پاپا کی خاطر"۔ ہنی اس کے سامنے کھڑا بہت لجاجت سے بولا تھا۔ "میں اس مولوی سے تو نکاح کر سکتی ہوں، لیکن اس سے"، مولوی کی طرف اشارہ کرتی وہ نخوست سے بولی، جبکہ اب شاق میں جانے کی باری مولوی کی تھی۔ سب ٹکر ٹکر اذلان اور زرغون کو دیکھ رہے تھے۔ اذلان ہلکا سا مسکرایا، مولوی کی ٹائٹ ہوتی حالت کو دیکھ کر، جو خواہ مخواہ اپنا کالر درست کرنے لگا تھا۔
آغا جی میں چاہتا ہوں زرغون کو بیسٹ ملے، اور اگر اس سے مولوی بیسٹ لگتا ہے تو آپ اس کا نکاح اس مولوی سے کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، ویسے بھی یہ ہماری زرغون کی ایج کا ہی ہے۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا وہ زرغون عظیم کا خون خشک کر چکا تھا۔ آغا جی نے زرغون کو گھور کر دیکھا جو مولوی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اذلان بھی سیریس۔ حبیب صاحب سنجیدگی سے بولے، چاچو خدا کی قسم میں سیریس ہوں، آپ اپنی بھتیجی سے پوچھ لیں کیا وہ مولوی سے نکاح کے لیے سیریس ہے۔ زرغون نے ڈنڈے پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے اذلان بخت کو کینے توڑ نظروں سے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے سالم نگل جائے، لیکن وہ بے بس تھی۔ کاش اسے ایک خون معاف ہوتا تو وہ اس انسان کو دوسرا سانس نہ لینے دیتی۔ وہ جلے دل سے سوچ کر رہ گئی، جبکہ شاہزم اور ارسلان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ ایک سائیڈ پر کھڑے تھے، دونوں ہنستے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، ورنہ اب تک اذلان بخت ان کے دانت توڑ چکا ہوتا۔ اذلان یا ایسوسیشن کو دیکھ اور سمجھ کر نکاح نہ ہوا تو بہت بےعزتی ہوگی۔ آغا جی کو کتنی پیاری ہے اپنی عزت، پلیز کر لیں یہ نکاح۔ خیام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سمجھایا، لیکن وہ کیسے ایک منہ پھٹ بدتمیز اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ تو 2 تجربے کافی تھے اس کے لیے، اب مزید اس کی ساخت نہیں تھی اس میں۔ کاش کوئی اسے سمجھا پاتا، وہ سوچ کر رہ گیا۔ مولوی زرغون کو دیکھنے پر سر جھکا گیا تھا۔ بے شرم انسان، کیسے شرما رہا ہے، جیسے میں تو اس سے نکاح کے لیے مری جا رہی ہوں۔ وہ کھول کر رہ گئی تھی۔ عازم 1 منٹ ادھر آ کر بات سنو۔ آغا جی ایک طرف ہوتے اعظم کو آواز لگا گئے۔ اعظم سر ہلاتے ان کے پاس آئے۔ آغا جی جیسے جیسے بات کر رہے تھے اعظم صاحب کے چہرے پر ویسے ویسے پریشانی والے تاثر چھا رہے تھے۔ اذلان نے ان کی سنجیدگی سے اپنے آغا جی کو دیکھا۔ اف میں کیا کروں آپ کا، اب کون سی سازش بن رہے ہیں یہ؟ اذلان بخت جھجلا کر رہ گیا تھا۔ اب یہ کون سی پٹیاں پڑھ رہے ہیں میرے بابا کو، اب یہ کون سی پٹیاں پڑھا رہے ہیں میرے باپ کو، اللہ خیر کرے۔ اف کہاں پھنس گئی، کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو فرار ہو سکتی تھی۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ سنبل بی بی صوفے پر برجمان بہت طنزیہ نظروں سے اذلان بخت کو دیکھ رہی تھی۔ باقی سب پریشان تھے سوائے شاہزم اور ارسلان کے، جو بہت انجوائے کر رہے تھے اس ایسوسیشن کو۔ مالا نے بیٹھے بیٹھے ہی اچانک سے ہنی کو دیکھا جو اب پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اپنی آپی کے کانوں میں جو وہ ناک چڑھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی شکل بہت ملتی جلتی تھی ایک دوسرے سے، بس زرغون کے بال گھنگرالے تھے اور ہنی کے سیدھے سلکی۔ وہ بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا، اسے دیکھتے ہی مالا کا دل پتہ نہیں کیوں اس کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ وہ پریشان تھی دل کی بدلی لے پر۔ وہ بہت خوبصورت کم عمر لڑکی تھی۔ اذلان میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم یہ نکاح کرو گے یا نہیں؟ آغا جی نے غصے سے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں، وہ لاپرواہ سا کھڑا بہت ضبط سے بولا تھا۔ مجھے آپ سے 3 بار قبول نہیں، قبول نہیں، قبول نہیں، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، جبکہ وہ آغا جی کو طنزیہ نظروں سے دیکھتا اسٹیج سے اترا۔ نوید فون کرو رئیس احمد کو، لے آئیں اپنے بیٹے کو نکاح کے لیے، میں ابھی اسی وقت زرغون کی شادی اس کے بیٹے شہباز رئیس سے کروں گا۔ آغا جی کے لفظ اس کے آگے بڑھتے قدم ساخت کر گئے تھے۔ وہ حیرت سے آغا جی کی طرف پلٹا، آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ نوید صاحب ہونٹ بھیجے، کبھی باپ کو دیکھتے تو کبھی بھتیجے کو۔ نوید سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ آغا جی پھنکارے تھے خاموش کھڑے نوید پر، جبکہ باقی سب اذلان کی طرف آنکھیں پھاڑے آغا جی کو دیکھ رہے تھے۔ زرغل نے پریشانی سے خیام کو دیکھا جو ہونٹ دانتوں میں دبائے اذلان بخت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اب کون ہے؟ میری باتیں کوئی سیریس کیوں نہیں لیتا؟ وہ غصے سے جھجلائی تھی جب خود کو دیکھتے مولوی کو دیکھا۔ وہ نیم واک ہونٹوں سے مولوی کے بچے کو کوس کر رہ گئی۔ مولوی صاحب اس کے دیکھنے پر سریت سے آنکھیں جھکا گیا۔ اف اللہ، اب یہ کیا بلا میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میری شادی کی کوئی بات نہ کرے، میری ہی مت ماری گئی تھی جو دوڑی پاکستان چلی آئی، معاف کریں مجھے پاپا، میں ٹکٹ کروا
میری ٹکٹ کروا دیں آج ہی، مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ بہت غصے سے بولی، جس پر عازم صاحب نے اسے زبردستی گھوری سے نوازا۔ جی کرتا ہوں فون۔ نوید اذلان کو دیکھتا ہوا، کوئی ضرورت نہیں اس کو فون کرنے کی، میں راضی ہوں نکاح کے لیے، اسپاٹ انداز میں کہتا وہ دھیمے سے چلتا صوفے کی جانب بڑا بھیجے ہوئے ہونٹ ماتھے پر تیویاں لیے وہ بیٹھا تھا، جبکہ آغا جی کے چہرے پر 100 واٹ کی مسکان جھلکی تھی۔ صرف ان کے ہی نہیں، سنبل کو چھوڑ کر سب ہی دھیمے سے مسکرائے تھے۔ میں تو نہیں کروں گی یہ نکاح، میری مرضی تو پوچھ لیں، وہ حیرت سے بڑبڑائی، مطلب اس کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی؟ تمہاری مرضی بعد میں پوچھ لیں گے میرے بچے، ابھی بس نکاح نامے پر سائن کر دو۔ آغا جی سنجیدگی سے بولے۔ ہاں، جبکہ وہ حیرت سے آغا جی کو دیکھے گئی۔